مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے دو مختلف مقامات سے دو آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج رمضان المبارک کی 16 تاریخ 16واں روزہ ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز 17 رمضان مبارک ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں بعض ایسے واقعات ہیں کہ جن کا ذکر کیے بغیر بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ ایمانی تقاضا بھی ہوتا ہے، اور وہ ہماری ایسی تاریخ ہے کہ جس کو ہم بھلا نہیں سکتے، بلکہ وہ جب جب دہرائی جائے اس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے اور جذبہ جہاد کو فوقیت ملتی ہے۔ اس لیے 17 رمضان المبارک کو حق و باطل کا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا، اور یہ 2 ہجری کی بات ہے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور ٹھیک 6 سال کے بعد 8 ہجری میں 19 رمضان المبارک کو ایک اور اللہ نے نوید جافزا سے میرے رسول کو نوازا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا کہ وہی جہاں سے 8 سال پہلے بے سر و سامانی کے عالم میں تنگ کر کر کے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے، 8 سال کے بعد میرا رسول 10,000 کی خوبصورت لشکر اور اس جاہ و جلال کے ساتھ واپس مکہ میں داخل، 8 سال کے بعد۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں جن سے بندہ مومن صرف نظر نہیں کر سکتا، ان کو چھوڑ کر بندہ آگے نہیں گزر سکتا۔ اس لیے اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، اور پھر جو سب سے خوبصورت آخری اشرا آ رہا ہے جس میں کہ لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، معتکفین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا ایک چلہ کاٹتے ہیں۔ یہ بڑا خاص چلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کاٹا ہے رمضان المبارک، تو وہ بھی ایک اس کی خاص اہمیت ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا اس کے حوالے سے بھی 1-2 باتیں عرض کر سکوں آپ کو، لیکن وقت کی اتنی تنگی ہے کہ اس میں اتنی ساری باتوں سے گزر کر آگے جانا خاصا مشکل ہے۔ بہرحال چلیں جو ہو سکا اللہ قبول فرمائے۔ سن 2 ہجری میں جو بدر کا واقعہ پیش آیا، میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر کے آگے چلوں گا۔ 2 ہجری میں مکہ سے ایک قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں آیا تھا تجارت کے لیے۔ سرکار نے کچھ صحابہ کو ان کے تعاقب کرنے کے لیے کہا۔ اس نے فوراً دم الغفاری کو مکے بھیج کر ابو جہل کو بتایا کہ جناب اس طرح مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے لگے ہیں، اور
ابو سفیان دوسرے راستے سے مکے پہنچ گیا. پھر وہاں جا کر اس نے کہا بھی ابو جہل کو کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارا قافلہ خیریت سے پہنچ گیا ہے, آپ تو اس کی پیش قدمی نہ کر. لیکن اس نے کہا جی سردار, اور وہ بھی زمانہ جاہلیت کا سردار, اور ابو جہل جو زمانہ جاہلیت میں تو ابو الحکم کہلاتا تھا, حکمتوں کا باپ کہلاتا تھا, لیکن زمانہ اسلام میں ابو جہل بنا. تو پھر آپ کو پتا ہے وہ پیچھے کیسے رہ سکتا ہے, پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہے. مال و اسباب بھی ہوں اور جاہ و جلال بھی ہو اور سرداری بھی ہو, اور پھر مدہ پیچھے رہنے سے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال اس نے یہ کیا کہ لشکر تیار کر کے بھیج دیا, اور چاروں ناچار اللہ کے رسول کو بھی اپنا لشکر تیار کرنا پڑا. جو لشکر کفار تھا ابو جہل کی قیادت میں, وہ پہلے بدر میں پہنچ گیا, اور جو پانی کے کنویں اور جو پانی والی جگہ تھی وہ انہوں نے لے لی, وہ جگہ انہوں نے سنبھال لی. اور جو دوسری جگہ بچی, حالانکہ 12 رمضان المبارک کو سرکار بھی اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے. 12 رمضان المبارک, 16 رمضان المبارک کو یہ قافلہ عشق و مستی بدر کے میدان میں پہنچا, اور اس جگہ پہنچا جہاں پر نہ پانی تھا نہ کچھ تھا, اور جگہ بھی ریتلی سی تھی. لیکن اللہ نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے بڑے زبردست ہوا کرتے ہیں, اور اللہ کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہوا کرتی ہے. انہوں نے پانی والی جگہ پسند کر لی, انہوں نے خشک جگہ اور ریتلی جگہ وہ ان کو ملی, ان کے حصے میں وہ آئی. رات کو جب بارش ہوئی تو اس پانی والی جگہ میں دلدل ہو گئی, اور یہ ریتلی جگہ, یہ ظاہر ریت سے پانی آپ کو پتا ہے کہ وہ خشک ہو جاتا ہے. تو یہ جگہ اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے بڑی موضوع رہی. معاملہ کیا تھا, رات لشکر کی تیاریاں ادھر بڑے سج دھج اور بڑے ڈھول دھماکے جاری تھے, اس لیے کہ 1000 کا لشکر تھا, اور زریں اور جناب تلواریں اور تیر اور سب کچھ ان کے پاس اسلحہ سے لیس تھا. 1000 کا لشکر, اور ادھر جو لشکر جو فاتح کشو کا لشکر تھا وہ 313 کا, فاتح کشو کا لشکر تھا وہ 313 کا تھا. یہ 313 کو لے کر بدر کے میدان میں میرے رسول نے آخری رات میں اپنے صحابہ کرام سے کہا, 16 رمضان المبارک کی رات, کہ آپ آرام کریں, میرا رسول جاگ کے پہرا دے رہا. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو آرام کے لیے کہا, میرا رسول پہرا دے رہا ہے. اور رات کو سرکار نے ایک وزٹ کیا میدان بدر کا, اور وزٹ کر کے ایک چھڑی تھی سرکار کے ہاتھ میں. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے ایسے لکیریں کھینچ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کل ابو جہل جہاں واصل جہنم ہوگا, کل عتبہ کا لاشا یہاں سے اٹھے گا, کل شیبہ اس جگہ پر واصل جہنم ہوگا. یہ ساری سرداریاں میرا رب کل ہاتھ میں ملا کے رکھے گا. حضرات محترم, پھر وہ وقت آیا کہ جب یہ مارکہ عشق و مستی شروع ہو گیا, اور سب سے پہلے جو جنگ کا آغاز تھا اس میں ابو جہل نے ولید, عتبہ اور شیبہ کو, ان تینوں سرداروں کو بھیجا, اور جنگجو بھی تھے, ماہر بھی تھے, سردار بھی تھے, بڑے بھی تھے. ان تینوں کو بھیجا, اور ان کے مقابلے میں سرکار نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا. تو یہ تینوں چونکہ بڑے تھے, انہوں نے کہا بھائی چرواہوں سے تو ہماری کوئی لڑائی نہیں. بڑے تھے, انہوں نے کہا بھائی چرواہوں سے ہماری کیا لڑائی, بھائی ہماری لڑائی تو مکے والوں سے ہے, وہ پڈیروں سے ہے جو ہم سے الگ ہو کے ادھر آئے ہیں. ان کو جانے دو, ان کے ساتھ ہم نے لڑنا نہیں. دوستان گرامی قدر, جب اس تکبر کے ساتھ
3 صحابہ کرام کو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. میرے دوستو پھر میرے آقا نے کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا. میرے آقا نے کہا پھر جا علی میرا شیر میدان میں جائے گا, امیر حمزہ میرے چچا میدان میں جائیں گے, اور حضرت ابو عبیدہ میدان میں جائیں گے. یہ تینوں شخصیات میدان کارزار میں اتری. بدر کا معرکہ ہے اور پہلا مرحلہ ہے. دوستان گرامی قدر, حضرت علی المرتضی شیر خدا, حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث, یہ تینوں جلیل القدر صحابہ کرام شیر بن کر, میرے رسول کے شیر بن کر میدان کارزار میں اترے. دوستان گرامی قدر, حضرت علی نے ولید کو, حضرت امیر حمزہ نے عتبہ کو, اور عبیدہ بن جراح نے شیبہ کو واصل جہنم کیا. شیبہ ابھی زمین پر بھڑک رہا تھا, حضرت علی تلوار لہراتے ہوئے گئے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. حضرت عبیدہ بن حارث زخمی ہو گئے. زخمی حالت میں حضرت مولا علی نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر, اپنے کندھے پر اٹھا کر حضرت عبیدہ بن حارث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, جان دی ہوئی اس کی تھی. یا رسول اللہ, جان دی ہوئی اس کی تھی, پر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سرکار سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, کیا مجھے درجہ شہادت مل گیا ہے؟ میری سرکار نے فرمایا ہاں عبیدہ بن حارث, اللہ نے تجھے درجہ شہادت عطا کر دیا ہے. تو نے میدان کارزار میں پہلے اتر کر جو عرب کے اور مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کو زمین پر چت لٹایا ہے, اللہ نے تجھے درجہ شہادت پر فائز کر دیا ہے. میرے دوستو, جب یہ منظر سامنے آیا کہ بڑے بڑے 3 سردار لیٹ گئے جناب, پہلی فرصت میں جب ان کو واصل جہنم کر دیا, اور نشانے وہی ہیں, لکیریں وہی ہیں جو رات کو کھینچی تھی. عتبہ یہاں سے, شیبہ یہاں پہ جہنم میں جائے گا, ولید یہاں پہ جائے گا, ابو جہل یہاں پہ جائے گا. سنتے جائیں گے. جب یہ منظر پیش آیا, اللہ اکبر, میرے رسول نے ہاتھ بلند کر دیا. سرکار نے ہاتھ اٹھایا, عرض کی الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر. الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر. محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر. یہ دعا کر کے میرے رسول پروردگار عالم نے قرآن مجید نازل فرما دیا, اذ تستغیثون ربکم, اے میرے محبوب جب اپنے رب سے مناجات آپ کر رہے تھے, فاستجاب لکم, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا. میدان کارزار میں ہاتھ اٹھے ہوئے میرے رسول, اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا. اور انی ممدکم بألف من الملائکہ, میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے والا ہوں. اور بعد میں اللہ نے اس تعداد کو بڑھا کے 5000 کر دیا. 5000 فرشتے نازل فرمائے اللہ نے آسمان سے, 5000 فرشتے.
میدان بدر میں کافروں کو کسی کو ادھر سے تمانچہ لگ رہا تھا، کسی کو ادھر سے جناب موقع لگ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. کیا بات ہے. کیوں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. میرے محبوب تو 313 لے کر نکلا ہے اور تیرے ساتھ جو جانثاران ہیں یہ جان دینے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے، 1000 کا لشکر اور پورے اسلحہ سے لیس، اور ان کے پاس سامان حرب بھی کوئی نہیں، سامان جنگ بھی معمولی سا 2 زریں تھی، چند اونٹ اور گھوڑے تھے، وہ بھی ایک گھوڑے پر 2-3 بندے سواری کرتے تھے وقفے سے. تو یہ بے سر و سامانی کا عالم 313 اور ادھر 1000 کا لشکر. پروردگار عالم نے فرمایا اب ہو کیا رہا ہے؟ جب یہ منظر بن گیا نا کہ 1000 فرشتے تو پہلی فرصت میں اترے رہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. یہ آج بھی آ سکتا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ وہ بدر کا ماحول تو پیدا کرو، وہ بدر کا منظر تو پیدا کرو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر کتار اب بھی. وہ آج بھی آتے ہیں اور آج بھی یقیناً آتے ہیں اگر اس صدق و یقین سے، اس صدق و یقین سے جس صدق و یقین سے بعد میں اترے تھے، وہ صدق و یقین چاہیے جس سے وہ اترے تھے. اور جب یہ منظر ہو گیا سرکار نے دعا فرما دی اور مدد پہنچ گئی. اب حالات کیا تھے؟ اب جب ابلیس نے دیکھا، اب ابلیس بھی ایک بندے کی صورت میں وہاں موجود تھا، سراقہ کی صورت میں شیطان وہاں موجود تھا، جو ان کو بڑا پہلے تیار کر کے لایا تھا نا. ابو جہل نے کہا کہ بھائی یہ تینوں سردار اپنی نالائکی کی وجہ سے مارے گئے، آپ ڈٹ جاؤ اور یک بار کی حملہ کر دو اور یہ کرو اور وہ کرو. ابو جہل نے جب یہ کہا اور آسمان سے مدد اتر گئی، جب سراقہ نے اترتے ہوئے مدد دیکھی تو اس نے کہا، قرآن اس کو بیان کرتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. جب شیطان میں دونوں گروہ جب آمنے سامنے ہوئے اور شیطان نے جب دونوں گروہوں کو دیکھا تو اس نے کیا کہا، نَقَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. جب وہ منظر مدد کا دیکھا تو وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور کہنے لگا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ. میں نے تمہیں تیار تو بڑا زبردست طریقے سے کیا تھا لیکن میں تم سے بری ہوں. بھائی میں نے مار کھا لی، میں تم سے إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ. میں جو منظر دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اس لیے بھائی میری توبہ. سراقہ بھاگ گیا، یک بار کی حملہ ہوا اس کے بعد. اور کیا خوبصورت منظر پیش کیا میرے آقا کے غلاموں نے، اس کی منظر کشی کی ہے بڑی خوبصورتی سے کسی نے کہ کیا حمزہ نے دعویٰ اس طرح کرشی جلیلوں پر، کسی جنگل میں جیسے شیر جا پڑتا ہے فیلوں پر. کہیں مولا علی کے تیغ جوہرے دار کا گل تھا اور خدا کے فضل سے شیر خدا غالب علا کل تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حیدر کا خون اس وقت بھی غالب تھا. کیا کہا شاعر نے کہ کہیں مولا علی کی تیغ جوہرے دار کا گل تھا اور خدا کے فضل سے شیر خدا غالب علا کل تھا.
راستہ نہیں مل رہا تھا، بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا کہ کدھر سے نکلیں اور اپنی جان بچائیں۔ میرے مالک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے میرے محبوب کے غلاموں، اللہ نے تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے۔ 313 ہوں اور فاقے کی حالت میں ہوں اور نہ جنگی سامان ہو، اسلحہ ہو، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار ہو، وہ بھی جنگی سامان سے لیس ہو، پھر ان کے سامنے ٹکنا کوئی آسان بات تھی؟ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تم کمزور تھے، تمہارے رب نے تمہاری مدد کی، تمہارے رب نے تمہاری مدد کی ہے، اور یہ مدد دہرائی بھی جا سکتی ہے۔ ایمان والوں کے جذبہ جہاد اس طرز کا ہونا چاہیے کہ جس طرز کا جذبہ لے کر صحابہ نکلے تھے نا، کہا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ اور ان کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں جو کہیں کہ موسیٰ تو اور تیرا خدا جنگ لڑو، ہمارا کیا کام ہے؟ یا رسول اللہ ہم ان موسیٰ کے حواریوں کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم دیں سمندر میں کود جائیں گے۔ حکم تو ارشاد ہے، آپ کے حکم پر پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ جنون تھا، اور یہی وہ عشق تھا جس کی وجہ سے یہ آسمان سے مدد ہوئی۔ وہ عشق، وہ جذبہ، وہ جنون اگر آج بھی پیدا ہو تو آج بھی آسمان سے مدد اتر سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ ختم نبوت۔ حضرات محترم، پھر یہ غزوہ بدر بھی تھا اور بھی غزوات تھے جن کا نتیجہ جب جا کے برآمد ہوا 8 ہجری میں میرا رسول 10,000 1000 نہیں تھا، وہ 1000 لے کے آئے تھے نا 313 کے مقابلے۔ 2 ہجری کا منظر دیکھیں، 313 بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں اور اتنے نحیف اور کمزور اور فاقہ کش، اور ٹھیک 6 سال کے بعد 8 ہجری میں میرا رسول جب مکہ کی طرف سرکار تشریف لائے اور فاتح کی حیثیت سے آئے، مکہ فتح کرنے کے لیے آئے، 10,000 کا لشکر جرار، اور کیا شان و شوکت اور عظمت کے ساتھ میرا رسول جب مکے میں داخل ہونے لگا تو ابو سفیان نے پہلے ہی سب کو کہہ دیا بھائی بس ہماری بس ہو گئی، ہماری بس ہو گئی ہے۔ جو لشکر پہلے گیا ادھر جا کے منظر دیکھا، اور منظر دیکھ کر جب سرکار سے ملایا گیا، حضرت عباس نے، سرکار کے چچا ہے نا حضرت عباس نے ملایا سرکار سے، اسلام قبول کر لیا، پھر آ کے بتایا بس بھائی اب تمہاری ہمت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ جس لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، بڑے اسی لیے تھے ہمارے، یہ کیا کر دیا ہے تمہیں؟ اس نے کہا جو منظر میں دیکھ کے آیا ہوں تمہیں خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ وہ لشکر جس جاہو جلال کے ساتھ آ رہا ہے وہ تمہیں خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ ہاں اب تمہارے لیے یہ ہے کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے، گھر کے اندر چلا جائے، ہتھیار چھوڑ دے، اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے۔ اور پھر حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو سفیان یہ بڑا آدمی ہے، یہ سردار ہے، تو اس کی عزت افزائی کے لیے آپ کچھ اگر حکم ارشاد فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں آئے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیسے نوازنے کا انداز ہے نا میرے رسول کا۔ فرمایا جو یہ اعلان کرو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی آئے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ جو آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، جو بات تھی نا جب یہ لشکر خوبصورتی کے ساتھ بیت اللہ شریف میں پہنچا اور بیت اللہ شریف کو سرکار نے 360 بتوں سے پاک کیا، پھر اندر سرکار نے جا کر 2 نوافل بھی ادا کیے، یہ سارا ماحول صاف کیا۔ ایک ابن اختل نامی غالباً ایک گستاخ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، وہ آپ کی ہجو میں شعر کی پڑھا کرتا تھا، بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹا ہوا تھا۔ سرکار کو بتایا گیا کہ وہ فلاں آدمی بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹا ہوا ہے۔
حالانکہ حکم تو یہ ہے نا کہ بیت اللہ کے اندر کسی کو قتل نہیں، مکھی اور مچھر کو بھی آپ ماریں گے تو اس کا بھی آپ کو دم دینا پڑے گا، تو ادھر نہیں کرنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے لیے آج امان ہے، اليوم لا تثریب علیکم اليوم اليوم انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو، تمہارے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے، جب اس کی بات اس کا معاملہ پیش کیا گیا، سرکار نے فرمایا یہ گستاخ رسول ہے، اس کو واسطے جہنم کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آج تاریخ ختم ہے رسول. گستاخ رسول کے لیے کوئی گنجائش نہیں. کہا یہ گستاخ ہے، اس کو واسطے جہنم کر دو. یہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے اسے معاف نہیں کرے. سبحان اللہ. اسے معاف نہیں کرے. یہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے. اور میرا وہ رسول جو اس وقت کیا کر رہا ہے کہ حضرت بلال کو فرمایا بلال یا رسول اللہ کدھر رخ کر کے پڑھنی ہے آج اذان. میرے رسول نے غلام کو کیا شان اور کیا عزت عطا فرمائی. کہا بلال آج تو نیچے اور بیت اللہ کی طرف مڑ کے نہیں، آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، تاکہ صبح قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے عزت اس کا ملتی ہے جو رسول کی عزت کرتا ہے. عزت کسی اور کو نہیں ملتی. عزت اس کا ملتی ہے جو رسول کے لیے کوڑے کھاتا ہے، انگاروں پہ لیٹتا ہے. عزت اس کی ہے. اور آج چھت پہ چلو، تیرے وہ تلوے آج بیت اللہ کی چھت پہ لگیں گے. کھڑا کیا بیت اللہ کی چھت پہ. بلال اب چہرہ والضحیٰ دیکھتا جا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا جا. نعرہ تکبیر، خوبصورت منظر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آج تاریخ ختم موجود. زندہ باد. میرے رسول نے بڑا خوبصورت معیار دیا ہے. جو رسول کا غلام ہے نا، جو رسول کی محبت سے سرشار ہے، وہ اگر کوئی ریڑھی والا ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے، اس کے لیے بھی وہ بڑی عزت اور اکرام ہے. لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں مانتا ہے، گستاخ ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ ابن اختل کی بات آپ نے سنی، اس کو بیت اللہ کی دیواروں سے کھینچ کر اس کو قتل کیا اور ادھر غلام کو بیت اللہ کے اوپر چڑھایا گیا. یہ عزت اسلام دیتا ہے. یہ عزت میرے رسول کی غلامی سے ملتی ہے. یہ عزت میرے رسول کے عشق اور محبت سے ملتی ہے.